پانی کا فرش کیسا ہوتا ہے اور کس پروفٹ کے محل میں پانی کا فرش تھا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پانی کھڑا ہے۔ اس پانی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے کپڑے اونچے کر لیے، لیکن جب اس نے پاؤں رکھا تو وہ شیشے جیسا فرش تھا۔ اس کے نیچے ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ اس کو اپنی اس غلط فہمی کا احساس ہوا۔ تب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کا پتہ چلا، اور اس نے اپنے جھوٹے خداؤں کی پرستش چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی فرما برداری شروع کر دی۔ جب انسان کسی غلطی پہ ہو اور اس کو احساس ہو جائے، وہ اپنی غلطی کو چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پہ کرم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا مشہور واقعہ قرآن کریم کی سورہ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا قصہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ وادی نمل چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ چیونٹیوں کی بات۔ جب لشکر وہاں پہنچا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے انسانوں اور جنوں کی آہٹ محسوس کی۔ اس نے تمام چیونٹیوں کو خبردار کرنے کے لیے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سننا۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، اس لیے وہ چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے۔ مسکرائے اس لیے نہیں تھے کہ چیونٹی نے ان سے کہا تھا، بلکہ مسکرائے اس لیے تھے کہ چیونٹی کو ان کا نام تک پتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم۔ چیونٹی کی دانشمندی اور حفاظت کا حکم دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے لشکر کو روک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی نعمت عطا کی۔ سبق۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عاجزی کرنے والے تھے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ عاجزی۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کے لیے اپنا لشکر روکا۔ شکر گزاری۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہیں۔ حفاظت۔ چیونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا اور ایک طرح سے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ قرآن مجید سورہ نمل میں بیان کردہ ایک اہم واقعہ ہے۔ ہدہد نے یمن کی ملکہ بلقیس سبا کی جانب سے سورج کی پوجا کرنے کی خبر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو خط لکھا۔ ہدہد کے ذریعے پیغام پہنچنے پر ملکہ ایمان لے آئیں، جس سے ایک پوری قوم حق کی طرف آ گئی۔ پرندوں کا جائزہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا تھا۔ ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، انہوں نے ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ہدہد کی غیر حاضری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی یا ذبح کر دیا جائے گا۔ اہم خبر۔
تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور بتایا کہ وہ یمن سے ایک اہم خبر لایا ہے، جہاں اس نے ملکہ سبا بلقیس کو ایک عظیم تخت پر حکومت کرتے دیکھا، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دعوت حق: حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ نتیجہ: ہدہد نے پیغام پہنچانے اور ملکہ کی خبر لانے میں انتہائی عقلمندی اور ذمہ داری کا ثبوت دیا، جس کے نتیجے میں ملکہ بلقیس نے حق قبول کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سبق: یہ کہانی وفاداری، ذمہ داری اور حق کی تلاش میں عقلمندی کا درس دیتی ہے۔ اور ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وارننگ اس لیے دی تھی کیونکہ وہ دور سے پانی کو دیکھ لیا کرتا تھا تاکہ عبادت کے لیے سلیمان اور اس کا لشکر اس پانی کو استعمال کریں۔